اور اگر موت سے تو بچنے کا سوال نہیں ہے، لیکن موت کے دوران، موت کے آنے سے پہلے، زندگی کے دوران موت سے بھی سخت ایک حال ہے، وہ سخت حال آ سکتا ہے جو موت سے زیادہ شدید ہے، مرنے سے زیادہ امتحان کا حال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اوی الدجال، یا پھر دنیا میں دجال آ جائے گا۔ فَإِنَّهُ شَرٌّ مُنْتَظَرٌ۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کو بتایا تھا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے دنیا میں دجال آئے گا۔ حضرت آدم نے بتایا، حضرت نوح نے بتایا، حضرت ابراہیم نے بتایا، حضرت موسیٰ نے بتایا، حضرت عیسیٰ نے بتایا، پچھلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بتایا کہ دجال دنیا میں آنے والا ہے، تو دجال کا انتظار ہو رہا ہے، بہت ساری چیزوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں سنائی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے بعد اب اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، میرے بعد ایک نبی آئیں گے اور وہ نبی احمد ہوں گے۔ تو رسول اللہ کے دنیا میں آنے سے پہلے رسول اللہ کا انتظار ہو رہا تھا۔ تو ایسے مختلف چیزوں کا دنیا میں انتظار ہو رہا ہے، قیامت کی نشانیوں کا انتظار ہو رہا ہے جی، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے دجال کا بھی انتظار ہو رہا ہے۔ اور دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ شَرٌّ مُنْتَظَرٌ، کہ سب سے بدترین چیز جس کا دنیا میں انتظار ہو رہا ہے وہ دجال ہے، کہ دجال کے آ جانے کے بعد اپنے ایمان کا بچانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی، بہت بڑی آزمائش۔ دجل کہتے ہیں فریب کو، دھوکے کو۔ آج کا یہ دور دجل و فریب کا دھوکوں کا زمانہ ہے، چاروں طرف دھوکے ہی دھوکے ہیں، ہر طرف انسان دجل اور فریب ہی دیکھ رہا ہے۔ جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ حقیقتیں نہیں ہوتی ہیں، حقیقتیں انسان کی آنکھوں کو نظر نہیں آتی ہیں، حقیقتوں کے سامنے دجل کے، فریب کے، دھوکے کے پردے انسان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اور انسان یہ دجل فریب کے سمندر میں یہ غوطے لگا رہا ہے، ہر دن دھوکہ کھاتا ہے، ہر چیز میں دھوکہ کھاتا ہے، دھوکے کھانے کی عادت سی بن گئی ہے کہ یہ دھوکوں کا دور، دجل فریب کا دور، یہ سب جو آج دھوکے ہو رہے ہیں یا دھوکے دے رہے ہیں وہ سب چھوٹے دجال ہیں۔ ایک بہت بڑا دجال ہے جو آنے والا ہے، جو ان سب کا سردار ہے، وہ اس کا نام ہی دجال رکھ دیا گیا۔ وہ دھوکہ باز، وہ فریبی ہے، اس کا نام ہی دجال رکھ دیا گیا۔ اور دجال یہ عربی میں سب سے بڑے فریبی کو، سب سے بڑے دھوکے باز کو کہا جاتا ہے کہ اس کا دھوکہ ہی عجیب ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، اس کے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور اس کی جنت بھی حقیقت میں جہنم ہوگی۔ تو لوگ دھوکے کھائیں گے۔ وہ اپنے سامنے ایک انسان کو زندہ کھڑا کر کے، آج تک دنیا جو نہیں کر سکی وہ دجال کر کے دکھائے گا۔ آج تک دنیا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود سے مقابلہ مناظرہ ہوا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے یہی کہا تھا کہ میرا رب زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، لیکن نمرود کم دماغ، اس کی سمجھ کم، جی ناسمجھ تھا، وہ کم دماغ تھا، اس نے حضرت ابراہیم کی بات سمجھی نہیں۔ اس نے کہا ہم بھی زندگی دیتے ہیں، ہم بھی موت دیتے ہیں۔ اس نے جیل میں بند ایک آدمی جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، موت کا پروانہ تیار تھا،
ایسے کو بلا کر اس نے کہا ہم اس کو زندگی دیتے ہیں، ہم نے اس کو جیل سے آزاد کر دیا، یہ باہر جا سکتا ہے۔ ایک راستے پر گزرتا ہوا معصوم آدمی اس کو پکڑ کے لایا، اس کی گردن اڑا دی، کہا کہ دیکھو ہم بھی مارتے جلاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ تو ناسمجھ ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا مارنا جلانا کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل بدل لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو پھر مغرب سے سورج نکال کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کافر کی سمجھ کام نہیں آئی، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مشرق سے نکلنے والا سورج مغرب سے کیسے نکالا جائے، تو وہ وہاں خاموش رہ گیا اور اللہ کی قدرت گویا سمجھ میں آ گئی۔ تو دنیا میں کوئی آج تک زندگی دینے والا نہیں تھا، دجال کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا فرمائیں گے، اللہ دیں گے یہ طاقت، اور وہ بھی صرف ایک دفعہ، ایک مرتبہ اسے طاقت ملے گی کہ ایک مومن کو وہ اپنے سامنے قتل کرے گا، مارے گا، اور پھر وہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا دے گا۔ تو سارے دیکھنے والے کہیں گے کہ زندگی اور موت تو اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی، اب اس کے ہاتھ میں زندگی اور موت بھی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ شاید یہی خدا ہے، یہی رب ہے، یہی پالنہار ہے، یہی ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ لیکن وہ مومن جس مومن کو موت دے کر دوبارہ جلایا گیا، وہ مومن دجال سے کہے گا کہ اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات، اب ہمیں اس پر اور مزید یقین ہو گیا، اور پختہ ہمیں یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ صرف ایک دفعہ مار کر جلانے کی تمہیں طاقت ملے گی، اب دوبارہ تم نہ مجھے مار سکتے ہو نہ زندگی دے سکتے ہو۔ لیکن جو دوسرا مجمع ہوگا وہ دجال کے اس فریب کو دیکھ کر دھوکہ کھا جائے گا، اور دھوکہ کھا کر اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، ایمان کو بیچ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حالات زندگی کے اندر بدلتے رہیں گے، یہ بدلتے ہوئے حالات انسان کو آزمائشوں میں ڈالیں گے، آزمائشوں میں گھیریں گے، اس لیے سنبھل